خواتین حضرات، میڈیکل اپڈیٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ نے ہمارے پچھلے ایپیسوڈ میں ایک انتہائی اہم موضوع کے بارے میں ایک ڈراماٹائزڈ فلم دیکھی، جس میں یہ بتایا گیا کہ ہیپاٹائٹس کیوں اور کس طرح ہو سکتا ہے۔ یہ ایک انتہائی اہم اور سینسٹیو ایشو ہے جس کے بارے میں ہمیں جاننا بہت اہم ہے۔ آج ہمارے مہمان ڈاکٹر حضرات ہیں اظہر چودھری صاحب، جو کہ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں جناح ہاسپٹل کراچی میں اور ICU میڈیسن کے انچارج ہیں۔ دوسرے ہمارے مہمان آج ہیں ڈاکٹر ابو نعیم فاروقی صاحب، جو کہ پروفیسر ہیں میڈیسن کے KMDC اور عباسی شہید ہاسپٹل میں۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، پہلا سوال آپ سے ہے میرا اظہر چودھری صاحب کہ یہ ہیپاٹائٹس ہے کیا؟ جی، ہیپاٹائٹس ویسے تو میڈیسن کی زبان میں جگر کی سوزش کو کہتے ہیں، لیکن عام آدمی کی اصطلاح میں یہ اس سے مراد وہ وائرسز ہوتے ہیں جو کہ جگر کو افیکٹ کرتے ہیں اور ان کی وجہ سے جگر کی تکلیف ہوتی ہیں مختلف قسم کی۔ کیا اس کی کوئی مختلف اقسام ہیں؟ جی ہاں، جیسے میں نے کہا کہ ہیپاٹائٹس تو ایک بڑی سی لوز سی اور براڈ ٹرم ہے۔ یہ دوائیوں کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، وائرسز کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، اور مختلف وجوہات ہیں۔ لیکن جس وقت ہم عام اصطلاح میں ہیپاٹائٹس کا ورڈ استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد وائرل ہیپاٹائٹس ہی ہوتا ہے، جو کہ بنیادی طور پہ جگر کو افیکٹ کرتے ہیں یا اثر انداز کرتے ہیں۔ تو اس کی اندر مختلف قسم کے وائرسز ہیں، جیسے اور ان کو ABC کر کے ہم نے لیا ہے، تو A ہے، B ہے، C ہے، D ہے، E ہے، G بھی ہے۔ تو مختلف وائرسز ہیں اور ان کی مختلف اثرات ہوتے ہیں، کچھ دوسروں سے زیادہ جو ہے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو ان میں سے زیادہ تکلیف دہ یا خطرناک جن کو ہم کہیں وہ آپ آئیڈینٹیفائی بتائیے گا ذرا۔ جی ہاں، ہیپاٹائٹس B اور ہیپاٹائٹس C کا آج کل بہت زیادہ تذکرہ ہے، اور یہ خطرناک بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ جسم میں سے نہ نکلیں تو پھر جگر کو یہ نقصان پہنچاتے رہتے ہیں اور اس کی وجہ سے مختلف پیچیدگیاں بعد میں مریض میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اگر ہیپاٹائٹس آپ نے جیسے کہا کہ مختلف اقسام ہیں اور ہو گیا ہے، تو اب کیا طریقہ کار کیا جائے کہ اس کو تشخیص کیا جائے، کیسے پتہ چلے کہ کون سی قسم ہوئی ہے؟ جی ہاں، ہیپاٹائٹس کی سب سے زیادہ جو عام نشانی ہے جس کے ساتھ پیش ہوتا ہے وہ ہے پیلیا یا یرقان۔ تو جب اور اس کے ساتھ ایک جو دوسری مریض کو تکلیف پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بھوک بالکل مر جاتی ہے، اور جب یرقان ہو اور بھوک بالکل مر جائے تو مریض کو فوری طور پہ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے، اور ڈاکٹر صاحبان عام طور پہ خون کے ٹیسٹ کرواتے ہیں جس میں سے جگر کو نقصان یا جو پہنچتا ہے اس کی تشخیص کے لیے لیور فنکشن ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں۔ ان فنکشن ٹیسٹ سے یہ مختلف اقسام الگ الگ آئیڈینٹیفائی ہو جاتی ہیں۔ جو پہلے تو صرف لیور کا فنکشن کو دیکھا جاتا ہے، پھر آگے ان کی ٹائپ آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے مزید اسپیشلائز ٹیسٹ ہوتے ہیں، وہ ہر قسم کی ہیپاٹائٹس کے لیے علیحدہ ہوتے ہیں، اور پھر جس وقت پتہ چل جائے کہ یہ فلاں قسم کا وائرس ہو سکتا ہے تو پھر مزید ان کو سوفسٹیکیٹڈ ٹیسٹ ہیں جو کہ بڑی لیبارٹریز میں ہوتے ہیں، جن کو PCR کہا جاتا ہے، تو وہ بھی کیے جاتے ہیں اور وائرس کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر ابو نعیم فاروقی صاحب، پاکستان میں یہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے پہلے کہا کہ بہت تیزی سے بڑھتا ہوا مرض بنا ہے اور بہت ریسنٹ ٹائمز میں ایشوز ہوئے ہیں، تو ایک کیا اندازہ، محتاط اندازے کے مطابق کتنے لوگ پاکستان میں سے افیکٹ ہوئے ہیں یا کیریئرز ہیں اس کے؟ میرے خیال میں ڈاکٹر اظہر نے کچھ بنیادی باتوں پہ بڑی اچھی طرح روشنی ڈالی، لیکن یہ بات معلوم کرنا یا یہ بات معلوم ہونا انتہائی ضروری ہے کہ اس مرض کی یا اس مسئلے کی سنگینیت کتنی ہے۔ اور اس میں آپ کو ابھی ریسنٹ بالکل 2005 کی فگرز بتاؤں گا جو کہ ہماری گیسٹرونٹرولوجی سوسائٹی نے جاری کی ہیں، اور اس میں 6% لوگ ہیپاٹائٹس C سے اور 8 اور 10% کے درمیان ہیپاٹائٹس B سے افیکٹڈ موجود ہیں، کرونک ہیپاٹائٹس B اور کرونک ہیپاٹائٹس C۔ میں ان لوگوں کو شامل نہیں کر رہا ہوں
جن لوگوں کو ایکیوٹ ہیپیٹائٹس ہوا, چاہے وہ بی ہوا, اور وہ کسی طریقے سے وہ ان کی قوت مدافعت اتنی اچھی ہوئی کہ وہ ٹھیک ہو گیا, اور بعد میں مریض کو, ڈاکٹر کو پتہ نہیں چل سکا. یہ ان لوگوں کی بات ہے جن کے جگر میں اچھی طرح سے وائرس سرایت کر گیا, 6 مہینے سے زیادہ رہا, اور اس نے اپنے نقصانات پہنچانا شروع کر دیے. اور یہ فگر جو ہے نا وہ 6 سے لے کے 10% ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کسی بھی مرض کے لیے بہت بڑی فگر ہے. اور بہت اہم بات آپ نے آئیڈینٹیفائی کی کہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے لیے بنتا چلا جا رہا ہے. کیا ڈاکٹر صاحب اس کے طریقہ کار ہیں جن کے ذریعے یہ پھیلتا ہے؟ آپ نے بڑا بنیادی سوال کیا ہے, کیا طریقہ کار ہیں جس کے ذریعے سے یہ پھیلتا ہے. تو اگر ہم اس کو تھوڑا سا ریسٹرکٹ کر دیں کہ ہیپیٹائٹس بی اور سی کس طریقے سے پھیلتا ہے تو وہ زیادہ مناسب ہوگا. اس لیے کہ جہاں تک ہیپیٹائٹس, جیسے ڈاکٹر اظہر نے کہا کہ اور دوسرے بہت سارے ہیپیٹائٹس ہوتے ہیں جو آئے گئے ختم ہو گئے, 2 ہفتے کے اندر, 15 دن میں, 10 دن میں وہ ختم ہو جاتے ہیں از خود بغیر کسی دوا کے, اور وہ جن میں ہیپیٹائٹس اے اور ای وغیرہ شامل ہیں. لیکن جہاں تک بی, سی اور کسی حد تک ڈی ایک اور وائرس ہے جو کہ بی کے ساتھ بعض اوقات کمبائن ہوتا ہے اور زیادہ سیریس کر دیتا ہے. ان کا طریقہ کار صرف اور صرف بنیادی طور پہ انجیکشن کے ذریعے یا سرنج کے ذریعے یا سے آلودہ سوئیوں کے ذریعے, اگر آپ اس کو زیادہ اسپیسیفک کہیں تو پھیلتا ہے. اور دوسرا طریقہ جو ہے وہ زن و شوہر کے غیر قانونی, یا یوں کہنا چاہیے کہ پروسٹیٹیوشن سے, اختلاط سے یہ چیز پھیلتی ہے. اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز ہمارے ذہن میں نہیں ہے. گو کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ ٹیٹوئنگ سے یا حجام کے بلیڈ سے یا ڈینٹل سرجن سے بھی کسی حد تک پھیلتا ہے, لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے, کیونکہ اب زیادہ تر باربرز بھی جو ہے نا وہ بلیڈ ڈسپوزیبل یوز کر رہے ہیں اور ڈینٹسٹ بھی زیادہ ڈسپوزیبل چیزیں استعمال کر رہے ہیں. البتہ ٹیٹوئنگ کسی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو غیر ڈیولپڈ علاقے ہیں, چھوٹے گاؤں ہیں, تو وہاں پہ اس طریقے سے پھیل سکتا ہے. ڈاکٹر عاظم چودھری صاحب, آپ بتائیے کہ کیا طریقہ کار کیا جائے ان سے بچنے کے لیے؟ کیا ایسے مطلب ان کے ایشوز ہیں جن کو آدمی کر کے ان سے بچ سکتا ہے؟ جی ہاں, یہ تو بنیادی طور پہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ یہ جتنے بھی ہیپیٹائٹس کے وائرسز ہیں ان کے پھیلنے کے 2 مین طریقے ہیں. یا تو یہ منہ کے ذریعے جسم میں داخل ہوتے ہیں, یا خون یا جسم کی جو رطوبتیں ہیں ان کے ذریعے جسم کے اندر داخل ہوتے ہیں. تو جہاں تک خون سے اس کے پھیلنے کا تعلق ہے تو اس میں ایک بلڈ ٹرانسفیوژن یعنی کہ خون کا انتقال جو کہ عام ہوتا ہے ہمارے ہسپتالوں میں اور علاج کے اندر. تو اگر خون آلودہ ہے تو وہ ایک امپورٹنٹ ذریعہ بن جاتا ہے ان خطرناک قسم کی ہیپیٹائٹس کی بیماریوں کے پھیلنے کا. ڈاکٹر صاحب ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے لیکن ایک وقفے کے بعد. ڈاکٹر صاحب ہم اپنی بات کو کنٹینیو کریں گے لیکن ایک وقفے کے بعد. ڈاکٹر صاحب جیسے ہم ذکر کر رہے تھے کہ یہ کس طرح پھیل سکتا ہے, تو آپ نے کہا کہ خون کے ذریعے, اور کیا طریقہ کار ہیں؟ اس کے علاوہ کچھ پروفیشن ہیں اور کچھ لوگ ہیں جن کو ہم ایٹ ہائی رسک کہتے ہیں, جن کو اس قسم کے ہیپیٹائٹس کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے. مثلاً ان میں وہ افراد جو کہ نشہ کرتے ہیں, اور خصوصاً ایسا نشہ جس کے اندر کہ وہ نیڈلز آپس میں شیئر کرتے ہیں اور سرنجز شیئر کرتے ہیں, یا پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں جن لوگوں نے چمڑی کے اندر گندواتے ہیں, ٹیٹوز جس کو کہتے ہیں, اس کے ذریعے پھیل سکتا ہے. یہ حجام حضرات جو کہ ہمارے ہاں بلیڈ نہیں بدلتے یا حفاظتی تدابیر اس قسم کی نہیں کرتے, تو اگر ایک ہی بلیڈ دوسرے آدمی پہ استعمال کیا جائے تو اس کے ذریعے بھی پھیل سکتا ہے. نہیں, اور یاد رکھیں کہ ہاسپٹل کا جو نرسنگ سٹاف ہے یا سرجیکل سٹاف ہے, جیسے ہائی رسک کی آپ بات کر رہے ہیں, تو ون شوڈ ناٹ فارگیٹ کہ وہ لوگ بھی بہت ہائی رسک لوگ ہوتے ہیں. ظاہر ہے ڈائریکٹ ایکسپوژر ہو رہا ہے کہ سرجنز جو ہے نا دے لینڈ اپ ان ا پوزیشن ویئر ان کو ہے یہ پرابلم. وہ ایکسیڈنٹل پرکس وغیرہ جو ہیں ایسے مریضوں سے ہو جاتے ہیں,
تو ان کی وجہ سے یہ حضرات جو ہیں یہ بھی یا وہ لوگ جو لیبارٹریز میں کام کرتے ہیں اور خون کو ہینڈل کرتے ہیں وہ بھی ایٹ ہائی رسک کہلائیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر ہیپاٹائٹس اپنے ایسے سٹیجز پہ پہنچے تو آگے کیا یہ تبدیل ہو سکتا ہے کینسر کی فارم میں؟ جی ہاں، یقیناً. اسی لیے تو ہم ان کو خطرناک قسم کے ہیپاٹائٹس کہتے ہیں. یہ بی اور سی قسم کے جو ہیپاٹائٹس ہیں ان کے اندر وائرس جسم میں سے نکلتا نہیں ہے، بلکہ یہ جگر کے خلیوں کے اندر جا کے گھر بنا لیتا ہے اور اس کے اندر سال ہا سال تک رہتا ہے اور اوور اے پیریڈ آف ٹائم اس جگر کے خلیوں کو نقصان پہنچاتا ہے اور دو مین کمپلیکیشن پیدا کرتا ہے. ایک تو جگر کا سکڑنا یا سیروسس جس کو کہتے ہیں، اور پھر سیروٹک لیور کے اندر جو ہے کینسر بھی پیدا ہونے کے بہت چانسز ہوتے ہیں. بلکہ جو جگر کے کینسر ہیں ان میں سے جو پرائمری کینسرز کہلاتے ہیں جو کہ جگر میں سے ہی پیدا ہوتے ہیں، ان میں 90% لوگوں میں ہیپاٹائٹس کے جراثیم پائے گئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ بہت ڈائریکٹ ریلیشن شپ بھی پایا گیا ہے کہ جن لوگوں میں یہ ہیپاٹائٹس ہے، تو جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یہ پرسنٹیج بہت ہائی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں پھر مستقبل میں اس کے کینسر کے چانسز بھی بہت نہیں. اور اس کو آپ انڈر ریٹ نہ کریں. جو جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ سیروسس ہوتی ہے، تو جس طرح سے کینسر جان کو خطرہ ہوتا ہے ویسے سیروسس نہ صرف جان کو خطرہ ہوتا ہے بلکہ کوالٹی آف لائف کو بھی خطرہ ہوتا ہے. سیروسس کی وجہ سے بھی مریض جو ہے بلیڈ کر سکتا ہے. سیروسس کی وجہ سے وہ دماغی بے ہوشی کی حالت میں آ سکتا ہے. سیروسس کی وجہ سے اس کا پیٹ اتنا زیادہ پھول جاتا ہے پانی جمع ہونے کی وجہ سے کہ وہ کام کاج کرنے کے لائق نہیں ہوتا ہے. تو اس وجہ سے وہ لوگ ہوتے ہیں جو درحقیقت سوسائٹی کے لیے کارآمد ثابت ہونے کے بجائے سوسائٹی کے لیے برڈن ثابت ہوتے ہیں. تو شارٹ آف کینسر بھی وہ بیچارے جو ہے نا وہ کافی زیادہ پریشانی کا کوالٹی آف لائف ہے وہ افیکٹ ہو جاتا ہے. اور صرف کینسر تک تو بہت سے بیچارے پہنچتے ہی نہیں ہیں ایون بیفور دیٹ دے ڈائی. بالکل، آپ نے بڑی اہم بات کہی کہ جو اس پروفیشن میں لوگ کام کرتے ہیں وہ بہت زیادہ ایکسپوزڈ ہیں. تو یہ جو ڈرپ جو ہم استعمال کرتے ہیں عام طور سے مختلف وجوہات کی وجہ سے، اس میں جو سوئی کا استعمال کیا جاتا ہے مختلف وجوہات کے حوالے سے کہ وہ نیڈل پرکنگ جس کو ہم ایک ٹیکنیکل ٹرم کے طور پہ کہتے ہیں کہ وہ سوئی اس کے فلو کو بڑھانے کے لیے لگائی جاتی ہے یا دوا ڈالنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، کیا وہ بھی کوئی ایک وجہ بن سکتی ہے یہ چیز آگے بڑھانے؟ بالکل آپ کی بات صحیح ہے. اور میں سمجھتا ہوں سارے ٹیچنگ ہاسپٹلس میں اور سارے جو قاعدے کے اسپتال ہیں یا کلینکس ہیں ان میں اب یہ پریکٹس بالکل ختم ہو گئی ہے. اس لیے کہ اب جتنے بھی لیٹسٹ ڈرپس آ رہی ہیں ان سب کے اندر پازیٹیو پریشر بلڈ اپ ہوا ہوتا ہے. اس وجہ سے کسی سوئی کی ضرورت نہیں ہوتی. سوئی جو استعمال ہوتی ہے جو نرسنگ اسٹاف کر رہا ہوتا ہے وہ عام طور پہ کنٹامنیٹڈ نیڈل ہوتی ہے. ان کو اس کا سورس نہیں پتا ہوتا کہ کہاں سے وہ نیڈل اٹھائی گئی ہے اور کتنی اس کے اندر جراثیم موجود ہیں. ظاہر بات ہے اگر وہ اپنے بالکل ڈرپ کے اندر جس میں وہ سوئی ٹچ کر رہی ہو انفیوژن کے اندر اس پہ آپ نے لگا دی تو آپ ڈاکٹر صاحب خود سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کتنی زیادہ نقصان دہ ہو سکتی ہے. دوسری طرف یہ کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے تو ڈاکٹر اظہر نے بتایا کہ ہم لوگ سوئی اس لیے بعض اوقات داخل کرتے تھے پہلے کہ کوئی دوا ڈالنی ہوتی تھی. تو اس کے لیے اب عام طور پہ یا تو چیمبرز یوز ہوتے ہیں یا پھر نیڈل استعمال کرنے کے لیے باقاعدہ سلاٹ ہوتے ہیں اور ان کے ذریعے وہ کی جاتی ہے. تو اس وجہ سے وہ عام طور پہ ڈاکٹر کی زیر نگرانی کی جاتی ہے تو اس لیے ان میں خطرہ نہیں ہوتا. ادروائز نیڈل پرکنگ یعنی کہ سوئی سے سوراخ کرنا ڈرپ کے اندر اس لیے کہ اس کا فلو تیز ہو وہ اب بالکل پرانی پریکٹس ہو گئی ہے اور صرف وہ لوگ کر رہے ہیں جن کو اس بات میں آگاہی نہیں ہے. اور میں درخواست کروں گا ان تمام لوگوں سے کہ جو یہ سب کر رہے ہیں کہ وہ براہ کرم اس کو چھوڑ دیں بیکاز وہ تمام سہولتوں تمام یعنی کہ معلومات کے باوجود وہ ایک طریقہ اپنا رہے ہیں جس سے ہیپاٹائٹس پھیل سکتا ہے. تو براہ کرم اس کو نہ کریں تو بہتر. تو آپ کی بات ہی آگے بڑھاتے ہوئے کہ اس کو روکنے کا کیا طریقہ کار کیا جائے کہ اس کو کیسے پریونٹ کیا جائے کہ یہ اثر نہ ہو؟ دیکھیے آپ کے سوال کے میں یقیناً دو مطلب لے رہا ہوں. ایک تو یہ کہ ہم یہ نیڈل پرکنگ کو کیسے روکیں جی. اس کا تو میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بہتر طریقہ ہے کہ ہم اس فورم کے اوپر جو AIY ٹیلی ویژن اتنا زیادہ دیکھا جاتا ہے جب ایک وقت میں غلط سے لاکھوں لوگوں کے پاس یہ میسج پہنچ جائے گا تو یقیناً وہ اپنے ڈاکٹر کو پک کرنے سے روکیں گے اور یا اپنے نرسنگ اسٹاف کو روکیں گے. نہیں آپ وہ نیڈل پک نہ کریں کیونکہ اس سے ہمیں ہیپاٹائٹس ہو جائے گا. ایک تو یہ. دوسری آپ کی بات کا یہ میں پہلے لوں گا کہ یہ پورا ہیپاٹائٹس کس طریقے سے بچایا جا سکتا ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ اب تو یہ کہ ہیپاٹائٹس اے کی بھی بعض جگہوں پہ ویکسین ہوتی ہے. ہیپاٹائٹس بی کی ویکسین بہت زیادہ افیکٹو ہے
بہت اچھی طریقے سے ہو جاتی ہے اور بہت سستی ہو جاتی ہے. یعنی اب تو یہ ہے کہ 600 سے لے کے 800 روپے میں پورا کورس ہو جاتا ہے, جس میں 3 انجیکشن شامل ہوتے ہیں کہ 0, 1 اور 6 منتھس کے اوپر. اور عام طور پہ اب جو ریسرچ کہہ رہی ہے کہ اس میں بوسٹر کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن جو ٹریجڈی ہے ہمارے پاس یہ ہے کہ ہیپیٹائٹس سی کے لیے فی الحال ہمارے پاس کوئی ویکسین اویلیبل نہیں ہے. تو اس لیے ہم اس فورم پہ یقیناً درخواست کریں گے لوگوں سے کہ بچاؤ علاج سے بہتر ہے. ایک مرتبہ ہیپیٹائٹس سی ہو جاتا ہے یا بی ہو جاتا ہے تو اس کی جو اینٹی وائرل تھراپی ہے, ایک تو وہ 100% سکسیسفل نہیں ہے, 50% سے 60% سکسیسفل ہے, اور دوسری یہ کہ اس کے اندر 1 لاکھ سے لے کے 2 لاکھ روپے تک کا خرچہ ہو جاتا ہے, جو کہ عام طور پہ ایک عام آدمی جو ہے نا, جو ایک عام جو مڈل کلاس فیملی جو ہے نا وہ افورڈ نہیں کر سکتے. اور جب بجائے اس کے کہ آپ 1000 روپے خرچ کر کے آپ اسے ویکسینیٹ کروا لیں اپنے آپ کو, تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ آسان طریقہ ہے. لیکن میرے خیال میں یہ بات نہیں ہے کہ لوگ کرانا نہیں چاہتے, بلکہ لوگوں کو اس کے بارے میں پورے طور پہ معلومات نہیں ہیں, جو کہ آج آپ کی توسط سے میرے خیال میں ہو رہی ہیں. ہم اپنی بات کو کنٹینیو کریں گے ناظرین ایک وقفے کے بعد. ناظرین ویلکم بیک. ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اظہر چودھری صاحب, آپ بتائیے کہ یہ جو ویکسینیشن ہے یہ ہر عمر میں کروائی جا سکتی ہے یا اس کا کوئی مخصوص طریقہ کار ہے؟ جی ہاں, میں ذرا تھوڑا سا ڈائگریس کروں گا. آپ کی یاد دہانی کے لیے میں نے پہلے بھی بولا تھا کہ ہیپیٹائٹس بی اور ہیپیٹائٹس سی جو ہے یہ سب سے زیادہ موذی قسم کے ہیپیٹائٹس ہیں. اچھا, ہیپیٹائٹس بی کے بارے میں ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ اس کی ویکسین اویلیبل ہے, گویا کہ ہم اس کے خلاف جو ہے مدافعت بنا سکتے ہیں جسم میں اور بچاؤ کر سکتے ہیں. تو آج کل جو ہمارا حکومت کا پروگرام آف ایمونائزیشن کا یہ حصہ بن چکی ہے, اور ناؤ زیادہ بچے جو ہیں ان کو گورنمنٹ ہاسپٹل میں گورنمنٹ فری پرووائڈ کر رہی ہے تاکہ یہ حفاظتی ٹیکے لگا لیں. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ جن حضرات نے ابھی تک ٹیکے نہیں لگوائے تو ان کو بھی چاہیے کہ پوری کی پوری فیملی جو ہے وہ اپنی ایمونائزیشن کروائے. بدقسمتی سے ہیپیٹائٹس سی جو ہے اس کی ویکسین ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے. تو آج جو ہیپیٹائٹس سی کے کیسز ہم دیکھتے ہیں اپنا سوسائٹی کے اندر, دیٹ از ٹپ آف دی آئس برگ. اصل جو ہے سوسائٹی کے نیچے ہیں, اور چونکہ ویکسین نہیں ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو دے رہے ہیں جن طریقوں سے ہم نے پہلے ذکر کیا کہ ایک سے دوسرے کو لگ رہا ہے. اگر کوئی ڈرگ ایڈکٹس ہیں وہ دے رہے ہیں. اور اب اللہ کے شکر سے ہمارے یہاں جو بلڈ بینکس ہیں ان کا قانون آ گیا ہے, پورا اسکرین بلڈ ملتا ہے, تو وہاں تک تو بچائی ہو جاتی ہے. لیکن جہاں یہ حفاظتی تدابیر نہ استعمال کی جائیں تو وہاں ہیپیٹائٹس سی سے بڑا خطرہ ہے. ہاں ڈاکٹر اظہر, میں ایگری ود یو. اور آپ کو یاد لاؤں, آپ نے ابھی بات کی تھی کہ جانڈس از ون آف دی پارٹ. یہاں پہ ہیپیٹائٹس سی کے ساتھ ٹریجڈی یہ ہے کہ اکثر اوقات اس میں جانڈس اپیئر نہیں ہوتا ہے. یہ اتنا ہلکے ہلکے آتا ہے کہ جب یہ نقصان پہنچا دیتا ہے تب بہت ہلکا سا جانڈس ہوتا ہے جو کہ عام طور پہ مریض نوٹس بھی نہیں کرتا. بالکل. اور مریض جو ہے نا وہ کسی اور وجہ سے ڈاکٹر کے پاس آتا ہے, پیٹ میں پانی بھر رہا ہے یا کہ طبیعت خراب ہو رہی ہے یا وزن کم ہو رہا ہے, اور پھر میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر اظہر بھی ڈیل کرتے رہتے ہیں اس طرح کے مریضوں کو. یہ سب سے بڑا جو ہے خطرناک مسئلہ ہے. اور دیٹس وائی سیئنگ کہ یہ ٹپ آف دی آئس برگ ہے, پورا چھپا ہوا ہے. کیسز اس سے بھی زیادہ مطلب ہو سکتے ہیں جتنے ہم آئیڈینٹیفائی کر سکیں. نہ ان کو پتا ہے نہ سوسائٹی میں کسی کو پتا ہے. جو ڈائگنوز کیسز ہیں وہ 6% ہیں, ورلڈ وائڈ فگر ہے. اچھا, اسی حوالے سے ایک چیز اور جو آئیڈینٹیفائی ہوتی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ سب سے پہلے تو یہ چیز ہے کہ کوشش کی جائے کہ انجیکٹیبل کا استعمال کم سے کم ہو. بہت اچھی بات کہی آپ نے. اس کے بعد پھر سیکنڈ پارٹ میرا خیال یہ آ جائے گا کہ جب جہاں ضروری ہو جائے وہاں استعمال کی جائے. اور ہمارے تو فرمائش پہ انجیکشن لگ رہا ہوتا ہے نا. بالکل بالکل, آرام نہیں آئے گا جب تک انجیکشن نہیں لگے گا. یہ کانسیپٹ اس کے بارے میں کچھ کہیں کہ لوگوں کا یہ جو ذہن میں ہے کہ شاید اس کا کوئی جو اثر ہے وہ ذرا تیزی سے ہونا ہے, کوئی ایسی بات ہے؟ میرے خیال میں اس میں زیادہ تر جو وہ ہے اس کا کی وجہ کم علمی ہے. اس لیے ظاہر بات ہے جو دوائیں انجیکشن کے ذریعے دی جا سکتی ہیں اور جو دوائیں منہ سے کھائی جا سکتی ہیں, اگر ایک ہی دوا منہ سے کھائی جا رہی ہے اور انجیکشن ذریعے, تو اس میں فرق جو ہے نا صرف 15 منٹ کا ہوگا اثر ہونے میں, اس کے علاوہ نہیں.
ڈاکٹر خود بتا دے گا کہ بعض چیزوں میں اگر بلڈ لیول بنانا آپ کو ضروری ہے، مثال طور پہ بعض اینٹی وائرل ڈرگز ہوتی ہیں جن کے اندر آپ کو کہتے ہیں نہیں انجیکشن ہی چاہیے آپ کو، اورل سے کام نہیں ہوگا، تو ڈاکٹر آپ کو خود بتا دے گا. لیٹ دا ڈاکٹر ڈیسائڈ. ہم کوئی چھوٹی سی ایک چیز الیکٹرانک آئٹم ہوتے ہیں تو وہ تو ہم سروس سینٹر بھی لے آ کے ان سے پوچھتے ہیں. اب اپنا جسم میں جو کروڑ کر رہا ہے اس کے بارے میں بھی اپنے ڈاکٹر سے پوچھنا چاہیے کہ بھئی ہمارے لیے کیا طرح کا علاج بہتر ہے. تو میرے خیال میں اگر یہ لوگوں کے اندر تھوڑی بہت معلومات آ جائیں کہ بھئی ڈاکٹر آپ کا محسن ہے، آپ کا دوست ہے، مخلص ہے، تو وہ ہمیشہ ڈاکٹر کی بات سنیں گے بجائے اس کے کہ وہ اپنے طور پہ سجیسٹ کریں کہ صاحب یہ کریں، یہ دوا گرم ہے، یہ دوا ٹھنڈی ہے، یہ انجیکشن صحیح ہے، یہ انجیکشن خراب ہے. سیلف میڈیکیشن والا جو پارٹ ہے وہ تھوڑا ٹائم لگے، لیکن آئی تھنک چینجز آ رہے ہیں. وہ زمانہ اب ختم ہو گیا جو ہر آدمی انجیکشن کی ڈیمانڈ کرتا ہوا تھا. اب لوگ جو ہے نا سمجھنے لگے ہیں. ایسی بات نہیں. اظہر چودھری صاحب، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ لوگوں کو ایک تو یہ کہ اوائڈ کرنا چاہیے، اور پھر جب اس کے استعمال ہو تو کیا ڈسپوزیبل سرنجز اور اس حوالے سے کچھ آپ بتانا چاہیں؟ جی ہاں، ڈسپوزیبل سرنجز تو استعمال کرنی ہی چاہیے. وہ تو ایک رول ہے اور لا ہے کہ سرنج کا بار بار استعمال یا سرنجز کو بوائل کرنا ایک اب بالکل پرانی پریکٹس ہو چکا ہے، اور یہ ایک خطرناک پریکٹس ہے جس سے کہ بچنا بہت ضروری ہے. ہم بدقسمتی سے ہمارے جو دیہی علاقے ہیں ابھی تک وہاں پہ لوگ اسی طرح سرنج بوائل کر کے اور کچھ غیر مصدقہ جو ڈاکٹر ہیں وہ استعمال کر کے تو اس قسم کی جو سرنجز ہیں استعمال کرتے ہیں اور ایک سے دوسرے آدمی پہ استعمال کرتے ہیں. تو یہ ایک پھیلاؤ کا بہت بڑا ذریعہ ہے. دوسری ایک جو امپورٹنٹ بات میں کہنا چاہ رہا تھا وہ ہیپیٹائٹس سی کے حوالے سے ہے. ہیپیٹائٹس سی جیسے میں نے کہا کہ اور ڈاکٹر نوئم نے ابھی اس چیز کو انڈر پن کیا کہ یہ بغیر کسی علامات کے ظاہر ہو سکتا ہے اور جسم کو نقصان پہنچا سکتا ہے. تو جو ہائی رسک پیشنٹ ہیں ان میں وہ بھی ہیں جن نے زندگی میں کبھی پہلے بلڈ لگوایا ہو، کوئی آپریشن ہوا ہو یا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہو جس میں کہ ان کو خون کا انتقال ہوا ہو، تو ان کو چاہیے کہ وہ احتیاطاً اپنا چیک کروا لیں، اور اگر ہو تو وقت سے علاج شروع کر دیں، کیونکہ علاج کے ساتھ ان کے اچھے 60-70-80% تک چانسز ہو سکتے ہیں. تو یہ چند ایک اس بات کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا اگر آپ اجازت دیں. ڈسپوزیبل سرنجز پر بھی مطمئن ہونا دراصل آج کل مشکل ہو گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے، میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کو اس معاملے میں میجر لینے چاہیے کہ کلینکس میں کٹر ضروری ہیں، کٹر ہونے چاہیے. ڈسپوزیبل سرنجز یوز کرنے کے بعد کٹر سے کٹ کر دیں. ادروائز جو سویپر جو ہے نا اس کو اٹھاتے ہیں یا کے بیچتے ہیں، اور بیچنے کے بعد جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں مارکیٹ میں ری پیک ہو جاتی ہے. I have seen with my eyes کہ there was a blood spot of blood on the syringe which was already packed. وہ packed syringe تھا. تو اس وجہ سے بہت مرتبہ یہ مسہیپ ہو جاتا ہے کہ آپ تو ڈسپوزیبل سرنج یوز کر رہے ہیں لیکن کسی نے اس کو انیڈورٹنٹلی یا اننوئنگلی اس کو جو ہے نا دوبارہ سے پیک کر دیا جو کہ آلریڈی یوز ہو چکی. تو اس وجہ سے کٹر بھی جو ہے نا ایک طرح سے بڑے ضروری ہے. تو آپ کی بات سے یہ بات میسج لی جائے کہ جو شخص جو پیشنٹ ہے وہ جب کسی بھی وجہ سے ڈاکٹر کے کہنے پہ اگر کوئی سرنج استعمال کر رہا ہے تو وہ فوائل پیکنگ پہ پریفرنس دے کہ پیپر پیکنگ کی جگہ اس پہ چلا جائے. اور اس کا دوسرا پارٹ یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ جو سرنج اس کو لگی وہ کٹ بھی گئی، اس کے سامنے وہ کاٹ دی گئی تاکہ وہ کسی اور کو لگنے کا اس کا چانس جو ہے وہ منیمائز ہو جائے. ایک جنرل ہیلتھ کے حوالے سے اگر ہم یہ بات کہنا چاہیں کہ جی آپ دونوں سے میرا یہی سوال ہے کہ ایک عام آدمی اپنی صحت کو کس طرح بہتر کرے، کیا ہیلدی لائف اسٹائل اپنائے اور کیا طریقہ کار اپنائے کہ ان چیزوں سے بچنے میں اس کو بہت آسانی ہو. پہلے آپ کچھ بتائیے. میں کہتا ہوں ابھی تک ہم نے جتنی باتیں کی ہیں ان سے ایک عام آدمی کو خاصا کیوں مل گیا کہ کیا کیا کریں. سب سے پہلی اور پرائم اور موسٹ امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ وہ عطائی ڈاکٹروں پہ، گھروں کی ماسیوں پہ، ادھر ادھر بہن بھائی کے ایکسپیرینس سے نہ لے، کوئی مشورہ نہ لے، بلکہ پراپر جو کوالیفائڈ ڈاکٹرز ہیں ان سے اپنی بیماری کے بارے میں مشورہ لے، یا صحت کے بارے میں یا کسی چیز کے بچاؤ کے بارے میں مشورہ لے. ایک تو اس سے 50% سے زیادہ پرابلم ویسے ہی حل ہو جائیں گے. دوسری بات یہ جیسے آپ نے
ابھی ڈاکٹر ہمارے محترم ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ بھائی حجام کا پرابلم، ڈینٹسٹ کا پرابلم، ایوری ویئر ہی شوڈ انسسٹ کہ صاحب وہ جو ہے نا، ابھی میں حج پہ گیا تھا تو میں نے ان سے کہا بھائی وہ جو ہے نا بابر سے میں نے کہا ڈسپوزیبل آپ نے وہ لیا پلیٹ، تو اس نے دکھایا کہ دیکھیے میں نے ابھی یہ پیک کو کیا. تو اگر آپ ہر آدمی جا کے کہے گا اگر آپ ڈسپوزیبل چیزیں استعمال کریں تو لوگ جو ہوں گے آپ کے جو پبلک سروس دے رہے ہیں وہ ضرور کریں گے اس کو، اس لیے کہ دے ول بی باؤنڈ ٹو ڈو اٹ. ایک تو تیسری بات جو ضروری بات ہے کہ خون لینا اور دینا جو ہے نا مذاق نہیں ہے، اس کو ہمیشہ اسی وقت یوز کیا جائے بلڈ ٹرانسفیوژن سروس جب واقعی ضرورت جب انتہائی ضروری ہو، بہت زیادہ ضروری ہے. اگر کوئی ڈاکٹر بھی آپ سے کہہ رہا ہے کہ صاحب جو ہے نا وہ آپ کو خون کی کمی، آپ خون لگوا لیں، تو آپ پہلے 2 لوگوں سے اور مشورہ کر لیں پھر جو ہے کریں، کیونکہ خون ایک واحد ایسا میڈیا ہے جس کی مدد سے بہت تیزی کے ساتھ وائرس جو ہے نا وہ پہنچتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ بہت حد تک جو ہے نا وہ ان سے بچت ہو سکتی ہے. باتیں تو بہت لمبی ہیں، ٹائم ویری شارٹ. ہم اپنے اختتام کی طرف پہنچ رہے ہیں. میں آپ دونوں حضرات کا انتہائی مشکور ہوں. بہت اہم اور بڑی مفید باتیں میرا خیال ہے آج ہوئی، وچ از اے پلیزر. خواتین حضرات، آپ لوگوں کا بہت شکریہ.